امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی منظوری دے دی ہے اور اس کے بعد ایوان بالا سینیٹ میں ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ پر گزشتہ ہفتے کیپٹل ہل پر مظاہرے کے دوران مظاہرین کو بغاوت پر اکسانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ دیکھیے ایک رپورٹ۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کو منظوری دے دی ہے۔ رائے شماری کے دوران مواخذے کے حق میں 232 ووٹ پڑے، جبکہ 197 ارکان نے اس کی مخالفت کی۔ مواخذے کی حمایت کرنے والوں میں صدر ٹرمپ کی اپنی ہی جماعت کے 10 ریپبلکن ارکان بھی شامل تھے۔ امریکہ میں یہ پہلی بار ہے کہ کسی صدر کو اپنے دور صدارت میں دوسری مرتبہ مواخذے کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ صدر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے 6 جنوری کو ایک تقریر میں اپنے حامیوں کو نومبر کے صدارتی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پرتشدد مظاہروں پر اکسایا۔ ان کے اس خطاب کے بعد مسلح مظاہرین نے کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا، توڑ پھوڑ کی اور سیکیورٹی حکام پر حملہ آور ہوئے۔ ان جھڑپوں میں 5 لوگ مارے گئے۔ امریکی کانگریس پر اس نوعیت کی ہنگامہ آرائی نے دنیا کو دنگ کر دیا تھا۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے کئی سرکردہ رہنماؤں نے اس کی کھل کر مذمت کی اور اس واقعے کے لیے صدر ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کو سن 2019 میں بھی مواخذے کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم سینیٹ نے انہیں بری الذمہ قرار دیا تھا۔ بدھ کو ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے بعد صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے اپنے حامیوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی۔ ٹرمپ نے بیان میں اپنے مواخذے کا کوئی ذکر کیے بغیر کہا کہ تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کی ہمارے ملک میں کوئی گنجائش نہیں۔ میرا کوئی بھی حامی کبھی سیاسی تشدد کی حمایت نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ مہلک وائرس اور بدحال معیشت کی مار جھیل رہا ہے۔ امید ہے کہ سینیٹ کی قیادت میں امریکہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے نمٹنے کے لیے کوئی راہ تلاش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مواخذے کے ساتھ ساتھ اس قوم کے دوسرے اہم کاروبار پر بھی کام ہوتا رہے گا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کیپٹل ہل میں تشدد منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا تھا، جسے سیاسی انتہا پسندوں اور مقامی دہشت گردوں نے انجام دیا تھا۔ ان سب کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ تھا۔ دراصل یہ امریکہ کے خلاف مسلح بغاوت تھی اور ذمہ داران کو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ ایوان نمائندگان سے مواخذے کی منظوری کے بعد اب صدر ٹرمپ پر کانگریس کے ایوان بالا یعنی سینیٹ میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ الزامات ثابت ہونے پر ممکن ہے کہ ان پر دوبارہ الیکشن لڑنے پر پابندی لگا دی جائے۔ تاہم فوری طور پر سینیٹ کا اجلاس نہ بلائے جانے کے سبب صدر ٹرمپ کو 20 جنوری تک اپنی مدت اقتدار کے خاتمے تک کوئی خطرہ نہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اور آئیے محب الحق صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس پورے معاملے پر، عالمی امور کے ماہر۔ محب الحق صاحب، 25ویں جو ترمیم ہے جس کا استعمال ایک عرصے بعد دوبارہ دیکھنے کو ملے گا ٹرمپ کے خلاف، کتنا اثر کرے گا ٹرمپ کو؟ چونکہ وہ کافی اس ایشو کو لے کر، ایک تو الیکشن کے ایشو کو لے کر وہ کافی بدنام ہوئے ہیں، اور اب جب ان کا مواخذہ ہوگا تو کتنا اثر ان کی پارٹی پر بھی پڑے گا؟ دیکھیے، ٹرمپ صرف ایک انڈیویجول نہیں ہے، بلکہ ٹرمپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جسے ہمیشہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ جی، ایسی حالت میں صرف ٹرمپ کی ریپوٹیشن خراب نہیں ہے بلکہ ان کی پوری پارٹی کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے۔ ٹرمپ کی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے، جس طرح سے انہوں نے ووٹرز کو اور اپنے سپورٹرز کو پرووک کیا، وہ شروع سے یہ کہتے رہے کہ اگر وہ الیکشن ہارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں بے ایمانی ہوئی رہی ہے۔ تو یہ امریکہ میں جو یہ امپیچمنٹ کا پروسیس اسٹارٹ کیا گیا ہے، دراصل وہ ڈیموکریسی کو ریکلیم کرنا ہے۔ امریکہ اپنے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کو ریکلیم کر رہا ہے، اس لیے اس کی بڑی سمبولک ویلیو ہے۔ حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے تب یہ امپیچمنٹ شاید ہو پائے سینیٹ میں، لیکن اگر مان لیے کہ انہیں امپیچ نہیں بھی کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر صرف پابندی لگا دی جاتی ہے آئندہ الیکشن لڑنے سے، تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک مورل وکٹری ہوگی وہاں کے لوگوں کی اور خاص کر کے ڈیموکریٹس کی۔ سر، یہ کیپٹل ہل کا جو معاملہ جس پر اکسانے کا الزام لگ رہا ہے ٹرمپ پر، کیا اس پہ بھی جو ہے گھیر سکتی ہے وہاں کی قانونی کارروائی؟ ان کو کیا کیا جو ہے چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہے آگے؟
सबसे बड़ा इल्जाम है उनके ऊपर यही है कि उन्होंने पब्लिक एंगर जनरेट किया और पब्लिक एंगर को जनरेट किया जिस तरह से अपनी मैनिपुलेटिव बातें की जी और जिसकी वजह से अमेरिका की जो अपनी एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, जो वहाँ एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसकी पूरी दुनिया में रेस्पेक्ट की जाती है, जिसमें इंडिविजुअल लिबर्टी को, फ्रीडम को, डिसेंट को और ह्यूमन राइट्स को बतौर खास अपनी फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी में बहुत जगह दी है, वहाँ के प्रेसिडेंट खुद, यानी जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो, जो पावर में हो, जी खुद जब पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इंडिविजुअल लिबर्टी को, फ्रीडम को, डिसेंट को डिनाई करेंगे और लोगों को प्रोवोक करेंगे, तो ऐसी हालत में जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं वो सीरियस हैं जी और मैं समझता हूँ कि सीनेट उसका कॉग्निजेंस लेगी, चूंकि अमेरिकन डेमोक्रेसी की पूरी दुनिया में बड़ी कहा जाए कि हतक हुई है और उससे मैं ये समझता हूँ जी कि डोनाल्ड ट्रंप पे सीनेट बहुत ही शायद स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात करेंगे। जी सर, इनको एक तरफ तो बरतरफी का अंदेशा है और दबाव भी बन रहा है नायब सदर पर, तो किस तरह की जो है कार्रवाइयाँ होगी बरतरफी के बाद, क्या कुछ असरात मुरतब होंगे अमेरिका की सियासत पर अगर हम ओवरऑल देखें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सीनेट की कार्रवाई होते होते इतना वक्त हो जाएगा कि ये खुद ही इनका टर्म खत्म हो चुका है बिल्कुल। और ऐसी हालत में बरतरफी तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू जरूर होगी जी इम्पीचमेंट की सिंबॉलिक वैल्यू ये है कि एक प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया और ये पाया गया कि प्रेसिडेंट ने जो जिसे कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसे कहते हैं ब्रीच ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी का ब्रीच, तो ये तमाम चीजें एक पार्टी के कैंडिडेट पे हो रहा है और उस पार्टी को आइंदा आने वाले जो सेनेट के इलेक्शन हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन है या 4 साल बाद जो इलेक्शन होंगे, वो तमाम चीजें फिर से ईको की तरह, बाजगश्त की तरह उनके सामने आएंगी और लोग शायद हो सकता है कि दूसरे टर्म में भी इनको इलेक्ट करने से गुरेज करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया महिबुल साहब इस पूरी बातचीत के लिए।